واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء اکرام، بزرگوں، میدنا پور کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے معزز حاضرین، نوجوان دوستوں، پردہ نشیں پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ وہی رب العالمین ہے، وہی مالک یوم الدین ہے،
وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے، وہی غفور ہے وہی عزیز ہے وہی ودود ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں اسے قلم بنا دیا جائے، اور جتنا بھی سمندر کا پانی ہے اسے سیاہی بنا دیا جائے، اگر اس قلم اور سیاہی کے ذریعے ہم اللہ کی تعریف لکھنا چاہیں، ہم اللہ کے احسانوں کو لکھنا چاہیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، تب بھی ہم اللہ کی مکمل طور سے حمد و ثنا لکھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی بہت مختصر سی تعریف تھی۔ بعدہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ آج ہم اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ کہنے اور آپ حضرات کو کچھ سننے کی توفیق دی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ پنڈال کے اندر ٹہل رہے ہیں، اگر انہیں تقریر نہیں سننا ہے تو وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر زور زبردستی نہیں، یا جنہیں پنڈال کے اندر بیٹھ کر کے باتیں کرنا ہے وہ بھی اپنے گھر چلے جائیں۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے، نبی کی حدیث پڑھی جائے تو مسلمان کی سانس رک جائے، سانس تھم جائے۔ آج ہم اور آپ اتنے بغیرت ہو گئے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، نبی کی سنت، نبی کی حدیث پڑھی جاتی ہے، اور ہم اور آپ مذاق مستی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی ٹہل رہا ہے۔ آج یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ اس جلسے کو صرف منورنجن نہ بنائیں، کچھ لے کر کے جائیں۔ آپ اپنا 1 گھنٹہ دے رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں، میں 24 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، میری کوشش یہ رہے گی میں قرآن و سنت آپ تک دینے کی کوشش کروں، اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے جو باتیں میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھوں آپ سب اس پر عمل کریں۔ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ اور میرے الٹے ہاتھ پر الٹی جانب جو خواتین بیٹھی ہیں ان سے بھی بڑی ادب و احترام سے گزارش ہے کہ وہ بھی ذرا خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ میں نے آج کے پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جس موضوع کو چنا ہے، وہ موضوع اس وقت کا سب سے حساس موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے حالت حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ اور میں اپنے موضوع کی شروعات ایک کہانی سے کرنا چاہتا ہوں، ایک واقعے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جنگل کے اندر آگ لگ گئی، بڑا سا جنگل تھا، جنگل کے اندر آگ لگ گئی،
تو جتنے جانور جتنے پرندے اس جنگل کے اندر رہتے تھے وہ سارے کے سارے جنگل سے باہر نکل گئے، جنگل کو چھوڑ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ بھئی اردو آ رہی ہے پوری برابر سمجھ میں؟ تو ایک بڑا سا جنگل تھا، اس جنگل میں آگ لگ گئی تو جتنے جانور جتنے پرندے اس جنگل کے اندر تھے وہ سارے کے سارے جنگل سے باہر نکل گئے۔ ایک چھوٹی سی چڑیا جسے اردو کے اندر گوریا کہا جاتا ہے، انگلش کے اندر اس چڑیا کو ہاؤس اسپیرو کہا جاتا ہے، وہ چڑیا جاتی ہے اور ایک تالاب سے، جنگل کے اندر ایک تالاب تھا، اس تالاب سے پانی بھرتی ہے اور جو آگ جنگل میں لگی ہوئی ہے، جو جنگل آگ کی لپیٹ میں ہے، آگ کے شعلے جو جنگل میں ابل رہے ہیں، اس آگ پر ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ پھر جاتی ہے، پھر اپنی چونچ میں پانی بھرتی ہے اور بڑا سا جنگل جو آگ میں جھلس رہا ہے اس آگ پر ڈال دیتی ہے۔ بار بار وہ یہی کرتی جا رہی ہے۔ اور پرندوں نے جب گوریا کو دیکھا، اس چھوٹی سی چڑیا کو دیکھا، کہا گوریا کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ اے گوریا کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تیرا سائز اتنا چھوٹا، تیری چونچ سب سے چھوٹی، ایک قطرہ دو قطرے سے زیادہ تیری چونچ کے اندر پانی نہیں آئے گا، بھلا تیری یہ محنت کیا رنگ لائے گی؟ تو جتنی بھی محنت کرنا چاہے کر لے، اس جنگل پر جتنا پانی ڈالنا چاہے ڈال لے، مگر یاد رکھ تیری یہ محنت اس جنگل کی آگ کو نہیں بجھا سکتی۔ آپ جانتے ہیں اس وقت اس چڑیا نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت گوریا نے کیا جواب دیا تھا؟ اس چڑیا نے کہا تھا کہ اے جنگل کے لوگوں، تم مجھے پاگل نہ سمجھو، تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو، اور یہ مت سمجھو کہ میں اس جنگل کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، بلکہ میں اس جنگل پر اس لیے پانی ڈال رہی ہوں، جب اس جنگل کا اتہاس لکھا جائے گا، جب اس جنگل کی تاریخ لکھی جائے گی، جب اس جنگل پر کوئی کتاب لکھی جائے گی، تو کم سے کم آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں میرا نام ضرور ہوگا۔ میں یہ کہاوت آپ کے سامنے کیوں سنا رہا ہوں؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہماری ملت کے اندر، آج ہماری سوسائٹی کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، زنا کی آگ، شراب کی آگ، جہیز کی آگ، بدکاری کی آگ، بے نمازیوں کی آگ، اور ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ آگ بجھانے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن آگ میں گھی ڈالنے والے بہت ہیں۔ آگ بجھانے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن آگ کو ہوا دینے والے بہت مل جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں کن کن خرابیوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں؟ ہمارے عالمی مسئلے ہوں یا ہمارے ملکی مسائل ہو، ہمارے اندرونی مسائل ہو، آج ایک مسلمان کی ماں کو اس کی بہن کو گالی دے رہا ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن پر تلوار چلا رہا ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گولی مار رہا ہے، شراب ہمارے یہاں پی جاتی ہے، زنا آج مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بھائی بہنوں کا حق مار رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق مار رہا ہے۔ کون کون سی خرابیوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں میرے پیارے بھائیوں؟ بس اس موقع پر مجھے فارسی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تنے ہما داغ داغ شد تباہ کجا کجا نہ ہم، پورا جسم زخموں سے چھلی ہے، درد حیراں ہے، اٹھے تو کہاں سے اٹھے۔ آج ہماری جو حالت ہے میرے پیارے بھائی، حالت حاضرہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حالات ہمارے سامنے کیوں ہیں میرے پیارے بھائی؟ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس خشکی کے اوپر اور اس تری کے اوپر جو فساد تمہیں نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، آئے لوگوں اس
زمین کے اوپر، اس پانی کے اوپر، خشکی کے اوپر، تری کے اوپر یہ جو فساد ظاہر ہے، بما کسبت اید الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج مسلمان بڑا پریشان ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہمیں دبانے کی، برباد کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آئے مسلمانوں، تم پر جو بھی بجلیاں گر رہی ہیں، تم پر جو بھی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تم پر جو بھی پریشانیاں توڑی جا رہی ہیں، جو بھی مصیبتوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہاری غلطیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری خرابیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا جو مصیبتیں آتی ہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ جب مسلمان گناہگار ہو جائے تو یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مصیبتوں کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کا جائزہ لینا پڑے گا، ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، نام ہے ان کا حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ بولیے، آپ لوگوں کو بولنا پڑے گا، کیا نام ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو نام یاد ہے، کن کا نام یاد ہے؟ کہ صاحب ابھی پوچھ لو کہ سب سے بڑا ہندوستان کے اندر کرکٹر کون ہے، تو ہم سب بتا سکتے ہیں۔ کون ہے بھائی؟ سچن تندولکر ہے۔ سب سے بڑا ہیرو کون ہے؟ اس کا ہمیں اور آپ کو نام یاد ہے۔ اسلام کے ہیرو کا نام یاد نہیں، اپنے اسلاف کا نام یاد نہیں، اپنے علماء کا نام یاد نہیں۔ یہ کون ہے؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ اور اس وقت کا بادشاہ، اس وقت کا حکمراں حجاج ابن یوسف بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ کچھ لوگ امام حسن بصری کے پاس حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آئے اور کہنے لگے، آئے امام حسن بصری، آپ حجاج ابن یوسف کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہم پر کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، کتنا زیادہ ہمیں ستاتا ہے، کتنا زیادہ مارتا ہے، وہ آپ کی بات سنے گا۔ آپ اس وقت کے سب سے بڑے امام ہیں، آئے حسن بصری آپ حجاج کو سمجھائیے، آپ حجاج کو سمجھائیے۔ جانتے ہو میرے پیارے بھائیوں، اس وقت حسن بصری نے کیا جواب دیا تھا؟ حسن بصری نے کہا تھا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا۔ آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت دے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، سن لو، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا۔ حجاج ہمارے اوپر جو مسلط ہوا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے پاپوں کی وجہ سے۔ معلوم یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، جب مسلمان بددین ہو جائے، جب مسلمان گنہگار ہو جائے، جب مسلمان خطا کار ہو جائے، اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہ مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جب مسلمان خراب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خراب بادشاہ کو ان کا حاکم مقرر کر دیتا ہے۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے اوپر ہماری غلطیوں کی وجہ سے مسلط ہوا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چیخنے چلانے کا بڑا شوق ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، کہیں غلطیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ آج مسلمان پریشان ہیں، آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمان عمل کے معاملے میں بہت پیچھے۔ جی ہاں، مسلمانوں کو چیخنے چلانے کا بڑا شوق ہے،
مسلمانوں کو چیخنے چلانے میں بڑا مزہ آتا ہے، ان سے نعرے لگوا لیے جائیں، ان سے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کروا لی جائے، سب ابھی چیخنے لگیں گے، اور کسی سے کہا جائے فجر میں آ کر پہلی صف میں اللہ اکبر کہو تو شاید ہم میں اور آپ میں کوئی تیار نہ ہو۔ ابھی آپ کی مسجد کے امام صاحب سے پوچھا جائے کہ فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں تو معلوم چل جائے گا ہم اور آپ کتنے پانی کے اندر ہیں۔ مسلمان عمل کے معاملے میں کوتا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، چھوٹی سورت، اور اس سورت کا نام ہے سورہ عصر۔ امام شافعی سورہ عصر کے بارے میں کہتے ہیں اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف سورہ عصر نازل ہو گئی ہوتی تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وَالْعَصْرِ قسم زمانے کی، قسم وقت کی، والعصر قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر، ہلاکت کے اندر ہے۔ امیر بھی خسارے کے اندر ہے، غریب بھی خسارے کے اندر ہے، کالا بھی خسارے کے اندر ہے، گورا بھی خسارے کے اندر ہے، سعودی کا رہنے والا بھی خسارے کے اندر ہے، ہندوستان کا رہنے والا بھی خسارے کے اندر ہے۔ جتنے انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا، مگر ہاں جو ایمان لے کر کے آ جائیں، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے آئے، اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرنے لگے ہیں، جو نیک عمل میں مضبوط ہو جائیں، وعملوا الصالحات، جو عمل کی پابندی کرنے لگے، وتواصوا بالحق، جو حق بات کی تلقین کرنے لگے، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کرنے لگے، یہ لوگ خسارے کے اندر نہیں ہیں۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی جا رہی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے آج مسلمان عمل کے میدان میں پیچھے ہے، عمل کے میدان میں کوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی عملی غلطیوں کو سدھاریے، عمل کے میدان میں آگے آئیے۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز آپ کو پڑھنا ہے، زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے آپ کو رکھنا ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے، حج کی طاقت ہے، حج آپ کو کرنا ہے، قرآن کی تلاوت آپ کو کرنا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کے میدان میں آگے آنا پڑے گا۔ اس وقت ہماری جو اور آپ کی جو حالت ہے اس کی دوسری وجہ، کان کھول کر کے سنیے، بڑی اچھی بات کہنے جا رہا ہوں۔ ہماری اور آپ کی حالت کی دوسری وجہ، آج مسلمان دنیا کی محبت کا شکار ہے۔ دنیا صبح ہوتی ہے دنیا، شام ہوتی ہے دنیا۔ آج مسلمان جب اب صبح اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ یہ ارادہ کر کے اٹھتا ہے ابھی مجھے اپنی دکان جانا ہے، ابھی مجھے پیسہ کمانا ہے۔ رات میں سو رہا ہے مال کی فکر کرتا ہوا، دنیا کی فکر کرتا ہوا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا فراڈ کا گھر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا نے صرف دھوکہ دیا ہے۔ یاد رکھیے، جب مسلمان دنیا کی محبت کا دلدادہ بن جائے، جب مسلمان دنیا کا عاشق بن جائے، مسلمان دنیا کے اندر ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ الی قصعتها
فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن وما الوهن يا رسول الله قال الوان حب الدنیا وکراہیت الموت. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم، آئے لوگوں ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ان قریب ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے ساری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی. کس طرح؟ کما تداعى الغلۃ الى قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں، ساری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی. کس طرح؟ جیسے بھوکے لوگ جب دسترخوان کو دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، مجھے ایمان سے بتائیے کہ آج پوری دنیا ہمارے اوپر نہیں ٹوٹتی؟ آج کون سا ایسا ملک ہے جو آپ کو ختم نہ کرنا چاہتا؟ آج یہودی بھی آپ کے دشمن ہے، آج عیسائی بھی آپ کے دشمن ہیں. اور یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو بہت بڑی بات بتا کے جا رہا ہوں، دنیا کے اندر جتنے ہیں اللہ کی قسم میرے پیارے بھائیوں آپ کسی کو اپنا نہ سمجھے. کوئی آپ کو کتنا گلے سے لگا لے، کوئی آپ کو کتنا دلاسا دے دے، مگر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تم سے تک راضی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگو. تو دنیا کے اندر کوئی آج آپ کا نہیں ہے. وہ عیسائی جو یہودیوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن جب بات مسلمانوں کی آتی ہے تو یہودی اور عیسائی بھی ایک ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس طرح بھوکے دسترخوان پہ کود پڑتے ہیں، پوری دنیا مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گی، کود پڑے گی. فقال قائل، ایک سوال کرنے والے صحابی سوال کرتے ہیں وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم بہت زیادہ ہوگے. مجھے میرے پیارے بھائیوں بتائیے آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ آبادی کس کی ہے؟ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ سنکھیا کس کی ہے؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ آبادی اس وقت عیسائیوں کی ہے، اور اس کے بعد عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ آبادی اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی ہے، اور دن بہ دن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے مسلمانوں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. آج عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، آج دوسرا نمبر مسلمانوں کا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ تعداد تمہاری ہوگی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری اوقات یہ ہوگی، تمہاری حیثیت یہ ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے تم اسی جھاگ کی طرح ہوگے. آج میرے پیارے بھائیوں دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہم ہیں عیسائیوں کے بعد. آج ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مسلمان ہے. مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں، مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں. ہمارے بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں میرے پیارے بھائیوں، لیکن دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر ذلیل بھی کوئی ہے تو ہم اور آپ مسلمان ہیں. علماء بیٹھے ہوئے آج ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسہ، سعودی عرب چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، ابو ظبی چلے جاؤ، قطر چلے جاؤ، سب سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس، بڑے بڑے عیش و عشرت کے سامان ہمارے پاس، لیکن دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل بھی ہم اور آپ ہیں. میرے نبی آج سے 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں
کتنے سال پہلے؟ 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں. اور آج آپ دیکھیے میرے نبی کی ایک ایک حدیث، میرے نبی کا ایک ایک لفظ موجودہ وقت میں صحیح ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی بھوکوں کی طرح، اور تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہوگی، پھر بھی تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارے رعب اور دبدبے کو ختم کر دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اوہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایک کمزوری ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی بیماری پیدا کر دے گا. فقال قائل وما الوہن یا رسول اللہ، صحابی بڑے معصوم ہوا کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ آئے اللہ کے نبی یہ کمزوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الوہن حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہن دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے. یعنی اے مسلمانوں جب تمہارے اندر دنیا کی محبت، جب تمہارے اندر پیسے کی محبت، جب تمہارے اندر دنیا کا لالچ بھر جائے گا اور موت سے تم بھاگو گے، دنیا کے اندر مارے جاؤ گے، دنیا کے اندر کاٹے جاؤ گے، تمہاری اوقات سمندر کے پانی کے اوپر پڑے ہوئے معمولی سے جھاگ کی طرح ہوگی. تو میرے پیارے بھائیوں آج ہمارے اور آپ کے دلوں سے دنیا کی محبت، ہمارے اور آپ کے دلوں سے موت کا ڈر نکل گیا ہے اور دنیا کی محبت آ گئی ہے. آج ہم موت سے بھاگ رہے ہیں اور ہم اور آپ دنیا کے دیوانے ہو گئے ہیں. دنیا دنیا کیا دنیا میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا تھی؟ امام کائنات، ساری دنیا کے سردار، صحابہ ایک اشارے پر گردنیں کٹانے کو تیار. میرے نبی کا حال کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے نام رسول اللہ علی حسیر، اللہ کے رسول کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کا نام آئے تو ہمیں اور آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کہاں لیٹے ہوئے؟ ایک بستر پر لیٹے. بستر کیسا ہے؟ نام رسول اللہ علی حسیر، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر اللہ کے حبیب لیٹے ہوئے. کتنی آواز آتی ہے بھائی یہاں سے؟ کوئی اگر لیڈیز میں کوئی والنٹیئر ہے تو ذرا ان کو خاموش کروائیں. نام رسول اللہ علی حسیر، کھجور کی چٹائی پر اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں. جب اللہ کے رسول آرام کر کے فارغ ہوتے ہیں، جب اللہ کے رسول کی آنکھ کھلتی ہے، صحابہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات موجود ہیں. جی ہمارے ماں اور بہنوں سے گزارش، آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں بھائی صاحب. ہمارے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ خاموش رہیں، آواز نہ کریں. ہمارے مہمان تقریر کر رہے ہیں، ان کی بات کو سنیں. بہت دور سے آئے ہیں، یو پی سے آئے ہیں، اتر پردیش سے آئے ہیں. خاموش رہیں، دین کی بات سنیں، خاموش رہیں. تو میرے پیارے بھائیو اللہ کے رسول کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. جب اللہ کے رسول سو کر کے فارغ ہوئے، صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول کی پیٹھ پر اس چٹائی کے نشانات موجود ہیں. صحابہ کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَاءً، ہم آپ کے لیے بستر کا انتظام فرما دیں. آئے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے چٹائی کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے اچھے سے بستر کا انتظام کر دیں. میرے پیارے بھائیوں میں
میداپور کے لوگوں، میرے نبی کی زبان سے اس موقع پر کیا الفاظ نکلتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے کیا جملے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، آئے میرے صحابہ، مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راح ثم ترکہا۔ آئے میرے صحابہ، اس دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک راستے سے گزر رہا ہوں، ایک درخت نظر آیا، ایک پیڑ نظر آیا، اس کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، راحا ثم ترکہا، پھر اس کو چھوڑ دیا، اپنے منزل کی طرف چل دیا۔ یہ اللہ کے رسول کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت ہے۔ ہم اور آپ کس دنیا کے دیوانے؟ میرے رسول کی نظر میں دنیا کی حیثیت یہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، صحابہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے رسول کو نظر آیا، بکری کا بچہ مرا ہوا ہے اور اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے، سڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول کو نظر آیا، اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو روک لیا، سارے صحابہ اس بکری کے بچے کے اطراف میں ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے میرے صحابہ، کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ بکری کا مرا ہوا بچہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ بکری کا بچہ خرید لیں، مرا ہوا ہے، کوئی فری میں آپ کو دے، تب بھی آپ اسے اپنے گھر کے اندر پکائیں گے نہیں؟ بولیو پکاؤ گے؟ زور سے کہو نہیں۔ مجھے آپ یقین دلائیں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ایک مسلمان کتنا بھی بغیرت ہو جائے لیکن وہ مردار نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، میرے صحابہ کون ہے جو 1 درہم میں اس کو خریدے گا؟ بکری کا مرا ہوا بچہ، اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، سڑ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، آئے اللہ کے نبی 1 درہم تو دور کی بات ہے، آئے اللہ کے حبیب اگر فری میں دے تب بھی ہم نہیں لیں گے۔ آئے اللہ کے حبیب یہ مر گیا ہے، اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، یہ سڑ گیا ہے۔ آئے اللہ کے حبیب 1 درہم تو دور کی بات ہے، اگر آپ فری میں دیں گے تب بھی ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے میرے صحابہ، میدناپور کے لوگوں، نبی کے الفاظ کو اپنے کانوں کے، اپنے دل کے کونے میں جگہ دے دو، نبی کے الفاظ کو سن لو۔ آپ نے بہت بڑا پروگرام رچایا ہے، بہت بڑے پروگرام کا انعقاد کیا ہے، آپ اس مجلس میں آ جائیں اور سن کر کے چلے جائیں، آپ کا آنا بھی بیکار، یہ پروگرام کرنا بھی بیکار ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی بھی کوئی ایک بات کو سننے کے بعد اس پر عمل کر لے، میرے پیارے بھائیوں، یہ جلسہ کامیاب، آپ کا یہاں پر بیٹھنا مبارک، میرا یہاں پر آنا کامیاب۔ تو اللہ کے نبی کے الفاظ سن لو اور یہ اپنے گھر پہ لے کر کے جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں، آئے اللہ کے رسول، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہے، 1 درہم میں کیا، اگر آپ فری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے میرے صحابہ، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، آئے میرے صحابہ، تمہاری نظروں میں، تمہاری نگاہ میں اس بکری کے بچے کی جو اوقات ہے، اس بکری کے بچے کی جو حیثیت ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ تمہاری نظر میں اس بکری کے بچے کی جو اوقات ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اوقات اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ ہم اور آپ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ دنیا دنیا، صبح ہو رہی ہے دنیا اور شام ہو رہی ہے تو دنیا۔ میرے پیارے بھائی،
اللہ کے رسول نے جب اپنی بیویوں سے ایلا اختیار کر لیا اور آپ اپنی گھر کی چھت پر چلے گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول جب ملاقات کرنے آئے اور اللہ کے حبیب کی حالت دیکھی، حضرت عمر بے ساختہ چیخ پڑے، اے اللہ کے حبیب آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، اے اللہ کے حبیب آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، اے اللہ کے حبیب قیصر و کسریٰ اونچے اونچے تختوں پر بیٹھتے ہیں، اے اللہ کے رسول ان کے لیے آرام کی ساری چیزیں میسر ہیں، اے اللہ کے حبیب آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے بستر کا انتظام فرما دیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دے دے اور ہم کو جنت دے دے، آئے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے جنت ہے۔ سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم اور آپ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پورا وقت بس دنیا دنیا پیسہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ، میرا مال میرا مال میرا مال۔ انسان کا مال کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کا مال وہ ہے کھا لے اور ہضم کر لے، پہن لے اور پوسیدہ کر دے، اللہ اور اللہ کے راستے میں قربان کر دے، یہی بس انسان کا مال ہے۔ میرے پیارے بھائیوں دنیا کی حقیقت کو سمجھیے، یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا کے اندر صرف دھوکہ ہے۔ کل تک جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہا کرتا تھا، کل تک جو عمدہ عمدہ لباس پہنا کرتا تھا، جو مرسڈیز سے چلتا تھا، بی ایم ڈبلیو سے چلتا تھا، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا، جب فرشتے اس کی روح کو نکالنے آ جائیں گے، میرے پیارے بھائیوں وہاں کوئی نوکر کام نہیں آئے گا، وہاں باپ کام نہیں آئے گا، وہاں بیٹا کام نہیں آئے گا۔ کل تک جو عمدہ عمدہ صابن سے نہایا کرتا تھا، مرنے کے بعد کوئی دوسرا اس کو غسل دے گا۔ کل تک جو اچھا اچھا لباس پہنتا تھا، 2 کفن 3 کفن اس کو دیے جائیں گے، اور رہنے کے لیے کیا 1-2 گز کی قبر، جہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، جہاں کوئی پنکھا نہیں ہے، جہاں کوئی انویٹر نہیں ہے، وہاں صرف اندھیرا یا اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے کتنی محبت ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد سے، ساری محنت اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب مر جاؤ گے یہ اولاد بھی 4 گھنٹے سے زیادہ تیری لاش کو اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرے گی۔ تیری بیوی وہ بھی 4 دن آنسو بہائے گی، اور 4 دن آنسو بہانے کے بعد وہ بھی خاموش ہو جائے گی۔ نہ تیرا بیٹا کام آئے گا، نہ تیری بیٹی کام آئے گی، نہ تیرے دوست یار تیرے کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، ایک موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ایک قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے، اور ایک قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ انسان کا پہلا دوست اس کا مال، مر گیا دوستی ختم ہو جاتی ہے، پھر مال کام نہیں آئے گا۔ دوسرا دوست انسان کے اپنے دوست ہوتے ہیں، جن کے ساتھ چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھتا تھا، جن کے ساتھ پان کھایا کرتا تھا، آج وہ دوست قبر تک اس کے ساتھ آئیں گے، اس کو مٹی دیں گے اور مٹی دینے کے بعد چلے جائیں گے۔ اور تیسرا دوست جو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، وہ انسان کے عمل ہوتے ہیں، اس کی نمازیں ہوتی ہیں، اس کے روزے ہوتے ہیں، اس کی دینداری ہوتی ہے، اس کا صدقہ و خیرات ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے موت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آئے لوگوں بڑے بڑے قلعوں میں چھپ جاؤ، بڑے بڑے محلوں میں چھپ جاؤ، مگر یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے، موت تم کو وہاں بھی پکڑ لے گی، موت تم کو وہاں بھی جکڑ لے گی۔ موت کے شکنجے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، موت کے جبڑوں سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا
کرتا ہے اینما تکون یدرککم الموت، موت تم کو پکڑ کر کے رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اللہ فرماتا ہے فقد فاز، یہی کامیاب ہے. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، یہ کامیاب ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارا بنگلہ ہو گیا ہم کامیاب، ہماری نوکری لگ گئی ہم کامیاب. نہیں میرے پیارے بھائیوں، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ. دنیا میرے پیارے بھائیوں، بس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا اسلام کہتا ہے، زیادہ دل نہ لگاؤ. اللہ کے نبی صحابہ سے کہا کرتے تھے، آئے صحابہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. آئے صحابہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، یا تم مسافر ہو یا تم انجان ہو، کچھ جانتے ہی نہیں ہو. عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا. اپنی جوانی کو غنیمت جاننا. حضرت علی کہا کرتے تھے قلت الزاد بعد سفر. سفر کا سامان بڑا کم ہے اور سفر بڑا طویل ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، جب مسلمان دنیا کی محبت کا دیوانہ ہو جائے، جب مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے. تو ہماری اور آپ کی ذلت کا دوسرا وجہ کیا ہے؟ دوسرا سبب کیا ہے؟ ہم اور آپ دنیا کے دیوانے ہو. کس کے دیوانے؟ دنیا کے. تیسری وجہ یہ لے کر کے جاؤ میرے پیارے بھائی، مسلمان جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا چھوڑ دے اور اللہ کے راستے میں قربانی دینا بند کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے. قرآن اٹھائیے سورہ توبہ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقین. آئے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، آئے لوگوں، آئے مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے مکان اپنے گھروں سے محبت ہے، تمہیں اپنی تجارت سے محبت ہے، تمہیں اپنے مال سے محبت ہے، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا ہے باپ سے محبت کیجئے، ماں سے محبت کیجئے، بیوی سے محبت کیجئے، بچوں سے محبت کیجئے، مگر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی چیز کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، اوہ لوگوں انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کے حکم کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. معلوم یہ چلا جب مسلمانوں کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے.
اللہ سے محبت, رسول سے محبت. میرے پیارے بھائیوں, آدمی کے دل کے اندر اگر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, کان کھول کر کے سن لو, وہ کتنا بڑا نمازی ہو, وہ کتنا بڑا حاجی ہو, وہ کتنا بڑا متقی ہو, اگر اس کا دل نبی کی محبت سے خالی ہے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, میرے پیارے بھائیوں, نبی کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہے, اور ایک مسلمان کو نبی کی حدیثوں سے اتنا پیار ہونا چاہیے, جب نبی کی حدیث آئے تو مسلمان کے اندر شوق پیدا ہو جائے, مسلمان ڈر جائے, یہ میرے نبی کی حدیث بیان کی جا رہی ہے, میرے نبی کے الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آئے لوگو, تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے بیوی بچوں سے زیادہ, والناس اجمعین, اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. ایمان میرے پیارے بھائیوں تبھی مکمل ہوگا جب دل نبی کی محبت سے مکمل ہوگا. اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیوں اپنی ایمان کی خیر بنائیے. تو نبی سے محبت, نبی سے پیار, جب مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت, اللہ کی محبت نکل جائے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے. تو یہ میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. اس وقت ہماری جو حالت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ 3 وجوہات. ہو سکتا ہے کہ اور وجوہات ہیں, اور بھی ہیں اس کے علاوہ, لیکن میں اس کو نوٹ نہیں کر سکا, یا اتنا وقت نہیں ہے میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں. یہ 3 بنیادی وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اب آئیے اپنے موضوع کے دوسرے چیپٹر پر, کہ موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو اس وقت کرنا کیا ہے, ہماری اور آپ پر رسپانسبلٹی کیا ہے, ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو سب سے پہلی ذمہ داری موجودہ وقت میں ہماری یہ ہے میرے پیارے بھائیوں, کہ ہمیں اور آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا. اگر اس دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو, اسلام کی طرف آؤ. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. او لوگو, ہم دنیا کے اندر بڑی ذلیل قوم تھے. عرب کے لوگ دنیا کی بڑی ذلیل قوم سمجھی جاتی تھی. لوگ ان کو مارا کرتے تھے. کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا کہتا تھا, کوئی ان کو عرب کا بدو کہتا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں, ہم نے اسلام قبول کر لیا, ہمیں اللہ نے عزت دے دی. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے, اور اسلام کے ذریعے ہمیں عزت ملی ہے. میرے پیارے بھائیوں, اگر عزت چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آنا پڑے گا. کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کو اسلام سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کے نزدیک کوئی مذہب قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کی طرف آ جاؤ. اسلام عزت چاہتے ہو, اسلام کی طرف آ جاؤ. حضرت عمر فرماتے ہیں, جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا. آج مجھے بتائیے میرے پیارے بھائیوں کہ ہم مسلمان ہیں؟ بتائیے کہ آج ہم مسلمان ہیں؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں, حقیقی معنی میں ہم اور آپ مسلمان نہیں. ہاں, ہم نام کے مسلمان تو ہو سکتے ہیں, ہم اور آپ گوشت کھانے کے مسلمان تو ہو سکتے ہیں, لیکن عملی معاملے میں ہم اور آپ مسلمان نہیں ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ تکفرون ببعض وتؤمنون ببعض. بعض کو پکڑ لو, بعض کو چھوڑ دو. یہ اسلام نہیں ہے. مجھے بتاؤ کیا یہ اسلام ہے؟ دیوالی آتی ہے تو مسلمان پٹاخے جلاتے ہیں, ہولی آتی ہے تو مسلمان ہولی کھیلتے ہیں. کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہولی کھیلیں یا نہ کھیلیں. جو کھیلتے ہیں میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں, میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, ہم اور آپ مسلمان ہیں, ہم اور آپ
آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے مذہب کے اندر صرف 2 تہوار ہیں، ہولی کھیلنا، دیوالی میں پٹاخے جلانا، یہ ہمارا شعار نہیں ہے۔ یہ جن کا فیسٹیول ہے، یہ جن کا تہوار ہے وہ منائے، لیکن یہ جن کا تہوار نہیں ہے وہ اپنے مذہب کو کیوں داؤں پر رکھتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں مجھے بتائیں، کیا یہ مسلمان ہے؟ آج مسلمان برتھ ڈے منا رہا ہے، صاحب کیا منا رہا ہے؟ برتھ ڈے منا رہا ہے۔ آج مسلمان اپنی شادی کی سالگرہ منا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں کیا اسلام کے اندر یہ برتھ ڈے منانا ہے؟ اللہ کے رسول کی 3 بیٹے، آپ کی 4 بیٹیاں، کیا اللہ کے حبیب نے اپنے بچوں کا برتھ ڈے منایا؟ آج مسلمان برتھ ڈے منا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ہاں اسلام آسان ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ اسلام آسان ہے؟ یہ آپ سے کس نے کہا اسلام آسان ہے؟ نہیں، اسلام آسان نہیں ہے، اسلام آسان نہیں ہے۔ سن لیجئے، اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ ہاں اسلام آسان ہے، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ بولو، بیٹھ کے پڑھ لو۔ ہاں اسلام آسان ہے، آسان کیسے؟ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو۔ اسلام آسان ہے، اس معاملے میں اسلام آسان ہے۔ اگر ہاتھوں سے حرکت نہیں کر سکتے ہو تو ہاتھ کے اشارے سے پڑھ لو، اسلام آسان ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے فرض ہے، سفر پر ہو روزے چھوڑ دو، سفر کے بعد رکھ لینا، بیمار پڑ گئے ہو چھوڑ دو، بیماری کے بعد رکھ لینا۔ اسلام اس میں تو آسان ہے، لیکن اسلام اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ہولی بھی کھیلیں، آپ دیوالی منائیں، آپ برتھ ڈے منائیں، آپ شادی کی سالگرہ منائیں۔ اسلام اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج ہمارے محلوں کی مسجدوں میں آ جاؤ، مسجدوں میں دیکھو کہاں گئے مسلمان۔ آپ آج اس گاؤں کے اندر 10 گرام کی مسجد میں فجر کی نماز میں چلے جائیے گا اور مجھے بتائیے گا آج اس مسجد کے اندر کتنی صفیں ہوئی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جمعہ کا دن آ جائے مسجدیں بھر جاتی ہیں، مجھے بتاؤ جمعہ کی نماز کے بعد یہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور جمعہ کے دن یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ زمین سے نکل آتے ہیں، آسمان سے ٹپک آتے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوں، میں اپنی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، 5 نمازوں میں اتنے مصلی نہیں ہوتے ہیں، جمعہ کے دن اللہ جانے یہ کہاں سے اتنے زیادہ چلے آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے، نماز چھوڑنا جان بوجھ کر یہ کفر ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس کفر کو کفر عملی کہتے ہیں، لیکن سعودی کے علماء کا کہنا یہ ہے یہ جو کفر ہے یہ کفر عملی نہیں ہے، یہ کفر اعتقادی ہے۔ اور ان کا یہاں تک کہنا ہے اگر کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے شوہر کو چاہیے بیوی کو طلاق دے دے، اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے بیوی کو چاہیے خلا لے لے۔ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے، بے نمازی کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ ذرا اندازہ لگائیے آج ہم اور آپ نماز کے کتنے پابند ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ آج ہم نے نبی کی ٹھنڈک کو برقرار رکھا ہے؟ آج ہم نے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا ہے؟ اللہ کے رسول انتقال کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ، آئے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، الصلاۃ لوگوں نماز پڑھتے رہنا۔ مجھے بتاؤ آج ہم نے نماز کا کتنا خیال کیا ہے؟ نماز پڑھیے میرے پیارے بھائیوں، اسلام کی طرف آئیے، مسلمان بنیے اگر دنیا کے اندر عزت چاہیے۔ اپنی مسجدوں کو آباد کریے۔ جب مسجدیں کچی تھیں تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے۔ موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ بولو، اب یہ سوال آپ سے ہے، سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ لگتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہمیں اور آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا. کیا ہے؟ اسلام کی طرف. یہ گنتے جائیے آپ. ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری، میرے پیارے بھائیوں، اپنے عقیدوں کو صحیح کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو، اپنی توحید کو صحیح کرو. یہ ہماری اور آپ کی دوسری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اپنے عقیدوں کو صحیح کرو، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آئے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اور گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، مگر خبردار خبردار، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. دنیا کے اندر کسی نے شرک کیا اور بغیر توبہ کیے مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو آدمی شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمہم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ جنت کے اندر ہرگز نہیں جا سکتا ہے. اپنے عقیدوں کو صحیح کرو. ابو طالب کون ہے؟ نبی کے چاچا ہیں. انتقال کا ٹائم قریب ہے، اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے. اللہ کے نبی دوڑے دوڑے جاتے ہیں، دیکھتے چاچا ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے میرے چاچا، میری زبان میں ہلکے سے میرے کانوں میں لا الہ الا اللہ کہہ دو. آئے میرے چاچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، توحید کا اقرار کر دو، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دوں گا، میں اللہ کے یا آپ کی سفارش کر دوں گا. ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ دونوں کہتے ہیں خبردار خبردار ابو طالب، کیا آخری وقت میں باپ دادا کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ ابو طالب کی زبان سے آخری جملہ جو نکلتا وہ یہ تھا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، میں شرک پر مرتا ہوں. ایمان نہ لائے، اسلام نہ لائے، مر گئے، انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی کی محبت جوش میں آئی، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے میرے نبی اپنے ہاتھوں کو نیچا کر لے. کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کی سفارش کر سکے. آئے نبی آپ مشرک کی سفارش نہ کیجئے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کا مرتکب یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. مشرک کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. شرک سے بچیے میرے پیارے بھائی. آج دیکھیے ہمارے اور آپ کے سماج میں بچہ تھوڑا بیمار ہو جائے، مائیں اس کے ہاتھ میں تعویذ باندھ دیتی ہیں، اس کے گلے میں تعویذ باندھ دیتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من علق تمیمتا فقد اشرک، جس نے کوئی دھاگا لٹکایا اس نے شرک کیا. تعویذ لٹکانا یہ بھی شرک ہے. آپ کے بچے ہیں میرے پیارے بھائی، آپ جب شام کو کاروبار کر کے اپنے گھر پہ آتے ہو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، انہیں توحید کا سبق دو، توحید کا درس دو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سبق دے رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ. آئے میرے بیٹے خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے. یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ کی یہاں مشرک کی معافی نہیں ہے. یاد رکھیے دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے. دنیا کا
سب سے بڑا علم توحید ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جہالت شرک ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بس ایسا سمجھیے اللہ نے انگوٹھی کے اندر نگینے کو لگا دیا ہو۔ 3 آیت اس کے پہلے، 3 آیت اس کے بعد، اور بیچ میں یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آئے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اچھا اگر اس کا ترجمہ یہ کر دیا جائے، ارے چائے والے بھائی صاحب چائے ابھی رہنے دے، تقریر کے بعد پلائیے گا، ابھی رہنے دے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں ایک مسلمان کے اندر تڑپ ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم جب میں قرآن پڑھتا ہوں میری روح خوشبودار ہو جاتی ہے، میں نبی کی حدیث پڑھتا ہوں میرا دل خوشبودار ہو جاتا ہے، اور مجھے بس ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ بیٹھے رہے، نبی کی حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اگر میں آپ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یہ کر دوں، آئے اللہ میں عبادت تیری بھی کرتا ہوں اور مدد تجھ سے بھی مانگتا ہوں، بتائیے یہ صحیح ہوگا؟ صحیح ہوگا؟ یہ صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں بڑا حیران کر دینے والا۔ تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ دل تھام کر کے سننا، تھوڑا آواز بڑھا دو۔ توحید اور شرک کا سب سے بڑا جھگڑا، یاد رکھیے، توحید اور شرک کا سب سے بڑا جھگڑا ہی اور بھی کا ہے۔ بس توحید اور شرک کی سب سے بڑی لڑائی ہی اور بھی کی ہے۔ اگر عبادت اللہ کی ہی ہے یہ توحید ہے، اور عبادت اللہ کی بھی ہے یہ شرک ہے۔ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو تلبیہ پکارتا ہے کیا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ آئے اللہ میں حاضر ہوں، آئے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آئے اللہ میں حاضر ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب کفار اور مشرکین خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے وہ بھی یہ تلبیہ پکارتے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ آئے اللہ میں حاضر ہوں، آئے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک الا شریکا تملکہ وما ملکت۔ آئے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر کچھ شریک ایسے ہیں جن کا بھی تو مالک ہے۔ آئے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہی شرک ہے، یہی شرک ہے کہ عبادت اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی کی جائے، اور توحید یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ عبادت اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی کی جائے، اور توحید کیا ہے؟ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے، اور نہ اللہ کو مانا جائے نہ غیر اللہ کو مانا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ الحاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ الحاد ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید ہے، اللہ کی بھی عبادت کرنا یہ شرک ہے، اور اللہ کو ہی نہ ماننا یہ الحاد ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، توحید، شرک اور الحاد۔ تو میرے پیارے بھائیوں اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجیے، توحید سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ کہف اٹھاؤ آخری آیت دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں تم میں جو بھی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تم میں جو بھی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس کو 2 کام کرنا پڑیں گے۔ پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرنا ہے، وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ 2 کام کر لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں توحید سمجھو، اللہ پر اپنا ایمان مکمل کرو، اللہ پر اپنا ایمان پختہ کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھتے
ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں ہم اور آپ آیت الکرسی نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ کی قسم سمجھ جائیں، ہمارے اور آپ کے عقیدے مضبوط ہو جائیں، ہم اور آپ پکے سچے موحد بن جائیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ یہ آیت الکرسی ہے، کہا جا رہا ہے اللہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں سب متوجہ ہوں، بڑا اہم نقطہ، میرا خیال ہے زندگی میں یہ کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی کے اندر ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کی 9 دلیلیں ہیں۔ کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کی اللہ نے 9 دلیلیں دی۔ دیکھو پہلا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی، عبادت صرف اللہ کی، دعویٰ ہے۔ اب اس کی دلیل الحی القیوم، اللہ تعالی زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ پہلا دعویٰ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، دلیل کیا ہے؟ الحی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں زندہ تو ہم بھی ہیں، زندہ تو ہم سب بھی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ فرق ہے، ہماری زندگی عطائی ہے، اللہ کی زندگی عطائی نہیں ہے۔ ہماری اور اللہ کی زندگی میں فرق یہ ہے، ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، ہمیں اور آپ کو موت آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ موت سے بری ہے، موت سے پاک ہے۔ ہم اور آپ تو مر جائیں گے پر اللہ تعالیٰ کبھی نہیں مرے گا۔ ہماری اور آپ کے اللہ کی زندگی میں یہ فرق ہے، ہمیں موت آنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ القیوم، وہ قائم رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ کبھی اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ کبھی اللہ کو نیند آتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اونگ پہلے آتی ہے نیند پہلے آتی ہے؟ اونگ پہلے آتی ہے نیند پہلے آتی ہے؟ اونگ پہلے آتی ہے۔ اچھا اونگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھو آدمی بیٹھا ہے اور یہ اونگ ہے، اور نیند کیا ہے؟ آدمی سو گیا، یہ نیند ہے۔ جب انسان غافل ہوتا ہے، جب انسان تھک جاتا ہے تو اسے اونگ آنے لگتی ہے۔ جب انسان غافل ہوتا ہے، تھکان ہوتی ہے تو انسان کو اونگ آنے لگتی ہے، اور جب انسان بالکل تھک جاتا ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اونگ جو ہوتی ہے یہ غفلت کی، تھکان کی ابتدا ہوتی ہے، اور نیند یہ غفلت کی، تھکان کی انتہا ہوتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے۔ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ اچھا ایک بڑا پیارا نقطہ، بڑا پیارا، اللہ نے کیا کہا؟ لا تأخذہ، اسے پکڑتی نہیں، اسے پکڑتی نہیں۔ اچھا جو چیز پکڑی جائے وہ اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے؟ وہ نیچے ہوتی ہے۔ لا تأخذہ، اسے پکڑتی نہیں ہے، معلوم یہ چلا اللہ ہمیشہ بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ تو اللہ کی یہ دعوے کی دلیل دی جا رہی ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے اونگ نہیں آتی ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کر دے؟
من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، جو تمہارے آگے جو تمہاری پیچھے وہ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کی جو کرسی ہے وسع کرسیہ السماوات والأرض، یہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. اچھا، یہ جانتے ہو کہ اللہ کی کرسی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے اللہ کی کرسی کیا ہوتی ہے؟ خیر نہیں، عرش نہیں ہوتا ہے، بات آ رہی ہے تو انشاءاللہ بتا. سب نالج کی چیزیں یاد رکھیے گا. میرا دل چاہتا ہے میں جب بھی کوئی بات بتاؤں تو اس کو ادھورا نہ چھوڑوں، اس کے اندر نکات آپ کے سامنے بتاتا جاؤں. دیکھو اللہ کی کرسی کیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی کرسی کہتے ہیں موضع قدمین، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے، جہاں اللہ اپنے دونوں پاؤں رکھتا ہے، وہ اللہ کی کیا ہے؟ کرسی ہے. اللہ کی کرسی کیا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دونوں پاؤں رکھتا ہے. اس سے معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں، دو پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو پیر ہیں. بہرحال اللہ کی کرسی کیا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے. اور اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان جو طبق در طبق ہے، ان ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو کھول دیا جائے، یہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں جس طرح ایک بڑا سا جنگل ہو اور اس جنگل میں پڑی ہوئی ایک معمولی سی انگوٹھی ہو. یہ زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں. اندازہ لگائیے جب اللہ کی کرسی کا یہ حال ہے تو وہ عرش جس پر اللہ مستوی ہے اس عرش کا کیا کہنا. تو میرے پیارے بھائیوں، ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری، ہمارے اور آپ کے عقیدے اچھے ہو جائیں، ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں، ہم پکے سچے موحد بن جائیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے بن جائیں، اللہ کو ماننے والے بن جائیں. اپنے گھروں کی خواتین کے عقیدوں کو مضبوط کیجئے، ان کی اصلاح کیجئے. میرے پیارے بھائیوں، یہ موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی جو تیسری ذمہ داری وہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے. ہمیں اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے ایک ہونا ہے. ہمارے درمیان باہمی اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے درمیان فکریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے درمیان مسلک کی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کلمے کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں. توحید و سنت کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں. موجودہ وقت میں جو تیسری ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. چوتھی ذمہ داری میرے پیارے بھائیوں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ جس ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کی آبادی 20% ہے اور ایک ایسی بڑی جماعت رہتی ہے جس کی آبادی 80% ہے. آپ کو ان سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا پڑے گا، ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا پڑے گا، ان سے بھائی چارہ قائم رکھنا پڑے گا. اور اسی کا سبق اسلام دیتا ہے، اسی کا سبق ہمیں نبی اکرم کی سیرت سے ملتا ہے. اللہ کے نبی جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ گئے تو آپ نے مدینے کے یہودی قبائلوں سے آپ نے معاہدہ کیا، بنو قریظہ سے، بنو قینقاع سے. ہمیں اور آپ کو بھی اتحاد پیدا کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کرنا ہے. یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. یہ چوتھی ذمہ داری ہے، ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہماری پانچویں ذمہ داری، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ہے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے. اس کے بعد ہمیں اور آپ کو دنیا کا علم بھی ضرور حاصل کرنا ہے. ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، IAS بنانا ہے، IPS بنانا ہے، پولیس میں بھرتی دلوانا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اگر اس ملک میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر اس ملک میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے پیارے بھائیوں پڑھنا پڑے گا،
پڑھیے، محنت کیجئے، دین کی تعلیم حاصل کیجئے، اور اس کے بعد دنیا کی تعلیم ضرور بے ضرور حاصل کیجئے۔ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اس ملک کے اندر کامیاب ہونا ہے، آپ پہلے دین کی تعلیم حاصل کیجئے، دین کی تعلیم آپ پر فرض ہے، اور اس کے بعد دنیا کی تعلیم آپ کو حاصل کیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیاوی میدان میں آئیے، آپ پولیس میں جائیے، آپ آرمی میں جائیے، آپ آئی پی ایس کی تیاری کیجئے، آپ آئی اے ایس کی تیاری کیجئے، آپ اپنے گاؤں کا چناؤ لڑیے، آپ ودھائکی کا آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا اس دنیا کے اندر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا سے الگ نہیں ہیں، دنیا میں رہ کر ہمیں سب سے تعلقات قائم کر کے اپنے اسلام کو برقرار رکھنا ہے، اسلام پر چلنا ہے، تو دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں بھی آپ کو کرنا پڑے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 یا 5؟ غالباً 4-5 چیزیں ہو گئی۔ چھٹی چیز، میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہے۔ معاف کیجئے، آج ہمارے اور آپ کے اندر اخلاق کی بہت کمی ہے۔ ہم اور آپ اس نبی کے ماننے والے، ہم اس نبی کی رسالت کا ڈنکا بجانے والے، جس نبی کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی اکرم کے اخلاق دنیا کے اندر سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ بلند اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، بھلا اس نبی کے ماننے والوں کے اخلاق کیسے اتنے خراب ہو سکتے ہیں؟ اس نبی کی امت اتنی بد اخلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اپنے اخلاق کو سدھاریے۔ ہمارے اتر پردیش ایک شنکراچاریہ ہیں، ایک جگہ میری ان سے ملاقات ہوئی پروگرام کے اندر، وہ شنکراچاریہ نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا ٹائٹل یہ تھا اسلام آتنکواد، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی اسلام آدرش۔ میں نے سوال کیا کیا وجہ ہے؟ آپ نے پہلے اسلام کو آتنکواد سے جوڑا تھا، اس کے بعد آپ نے اسلام کو آدرش بتایا ہے۔ شنکراچاریہ نے کہا جب میں نے مسلمانوں کو دیکھا، جب میں نے ان کے اخلاق کو دیکھا، تو میں نے یہ کتاب لکھی اسلام آتنک، لیکن جب میں نے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ مسلمانوں کے اخلاق تو خراب ہو سکتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں۔ میں نے پھر یہ کتاب لکھ دی اسلام آدرش۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم کی سنتوں پر عمل کیجئے، نبی کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کیجئے، جیسے نبی کے اخلاق تھے اپنے اخلاق کو ویسا بنائیے۔ آج ایک مسلمان کا حال کیا ہے؟ وہ بڑے بازار کسی مسلمان کی ماں کو گالی دے دیتا ہے، وہ اس کی بہن کو بیٹی کو گالی دے دیتا ہے، اور پھر وہ مسلمان اس کی گالی کا جواب بھی ماں کی گالی میں دیتا ہے۔ میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ما کان رسول اللہ فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی نہ تو کبھی گالی دینے والے تھے اور نہ کبھی گالی کا جواب گالی سے دیا کرتے تھے۔ میرے نبی کا تو حال یہ ہے، کچھ یہودی گزر رہے ہیں، انہوں نے نبی سے سلام کرتے ہوئے مذاق کیا اور کہا یا محمد السلام علیکم، آئے محمد تجھ پر موت ہو۔ ہم اور آپ جو سلام کرتے ہیں، نبی نے جو سلام سکھایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی ہو تم پر اور اس کی رحمت ہو تم پر اور اس کی برکتیں ہو تم پر۔ یہودی سلام کر رہے ہیں السلام علیکم، آئے محمد تم پر موت ہو۔ ام عائشہ کو غصہ آیا، فرمایا وعلیکم السلام، تم پر بھی موت ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عائشہ خاموش ہو جاؤ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی وہ آپ کو بد دعا دے رہا ہے، اے
اللہ کے نبی وہ آپ کے لیے موت کی دعا کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن ہمیں اس کی طرح جواب نہیں دینا ہے, ہمیں بس اتنا کہنا ہے وعلیکم, تم پر بھی جس کی دعا تم میرے لیے کر رہے ہو وہ تم پر بھی ہو. یہ میرے نبی کا اخلاق تھا. میرے نبی کو مارنا, میرے نبی سے کسی کو ڈانٹ کھانا تو دور کی بات ہے, جو نبی پر ظلم کرتا ہے اللہ کے رسول اس کے لیے بھی خاموش رہتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے, سجدے میں گئے, کسی نے پیچھے سے کپڑا ڈال کر نبی کی گردن پر گانٹھ لگا دی اور زور سے کھینچتے جا رہے ہیں. اتنا زور سے کھینچا اللہ کے حبیب بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں. حضرت فاطمہ چھوٹی سی عمر ہے, کھیل رہی ہیں. کسی نے کہا فاطمہ جا دیکھ تیرے ابو کو آج دشمنوں نے کتنا مارا ہے. حضرت فاطمہ جاتی ہیں, اپنے ابو کو دیکھا, نگاہیں آسمان پہ اٹھ گئی. آئے اللہ, آج کافروں نے میرے باپ کو مارا ہے. آئے اللہ, میرے باپ نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی ہے, میرے باپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے, میرے باپ نے کبھی کسی کو ستایا نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے. ایک آدمی آیا, ایک بدو آیا, ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد میں پیشاب کرنے لگا. صحابہ مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں, صحابہ مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے صحابہ رک جاؤ, اسے پیشاب کر لینے دو. اس نے پیشاب کر لیا. اللہ کے نبی نے اسے اپنے پاس بلایا. اوہ لوگوں دیکھو میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے. آئے میدنا پور کے لوگوں, آئے بنگال کے لوگوں, میرے نبی کا اخلاق دیکھو. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, دیہاتی مسجد میں پیشاب کرتا ہے, اللہ کے رسول اس کو مارتے نہیں ہیں, اللہ کے رسول اس کو گالی نہیں دیتے ہیں. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی اس کو بلاتے ہیں اور بڑے پیار سے, بڑی محبت سے سمجھاتے ہیں یہ مسجد ہے. آئے میرے صحابی, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں نماز پڑھی جاتی ہے, یہاں رکوع کیا جاتا ہے, یہاں سجدہ کیا جاتا ہے, یہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. آپ نے سمجھایا, وہ سمجھ گیا اور خاموشی کے ساتھ مسجد سے نکل گیا. آپ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اس نے جو پیشاب کیا ہے اس کی گندگی پر پانی ڈال دو. صحابہ نے پانی ڈال کر کے صاف کر دیا. نماز کا وقت آیا, نماز کا وقت آیا. اللہ کے رسول امام بنتے ہیں, صحابہ مقتدی بنتے ہیں. اللہ کے حبیب صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں. یہ آدمی بھی آ گیا جو ابھی پیشاب کر کے گیا تھا, یہ مسجد میں آ گیا اور صحابہ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا. اس نے بھی نیت باندھ لی. اللہ کے نبی کہتے اللہ اکبر, سارے صحابہ رکوع میں جاتے ہیں, یہ بھی رکوع کرتا ہے. نبی اکرم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, سارے صحابہ اٹھتے ہیں, یہ بھی اٹھتا ہے اور کہتا ہے آئے اللہ مجھ پر رحم فرما, محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرما. کیا کہتا ہے؟ اے اللہ مجھ پر رحم فرما, محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحم. صحابہ کہتے ہیں اچھا بیٹا, ابھی تو پیشاب کر کے گیا ہے, ٹھیک ہے, صحابہ نے چھوڑ دیا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ کسی پر رحم مت فرما, نماز ہو جائے. نماز پڑھی, اللہ کے رسول نے بلائے ذرا, کہا یہ تم نے کہا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما, محمد پر رحم فرما, یہ مت کہو, کہو اللہ سب پر رحم فرما. اللہ کی رحم کو, اللہ کی رحمت کو باؤنڈ نہ کرو, محدود نہ کرو. تو یہ میرے نبی کا اخلاق تھا. آپ ڈانٹتے نہیں تھے. جب وہ اپنے گاؤں گیا, اپنی بستی گیا, کہا ولا شتمنی ولا قہرنی ولا غضبنی, میں محمد کے پاس سے آ رہا ہوں, اس نے مجھے ڈانٹا نہیں, اس نے مجھے مارا نہیں, اس نے مجھے تھپڑ نہیں مارا, اس نے مجھے ڈانٹ نہیں لگائی. میرے پیارے بھائیوں, یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. دشمنوں کے لیے اللہ کے رسول کتنے بااخلاق تھے. فتح مکہ کا موقع ہے, مکہ فتح ہو گیا. ایک صحابی کو جوش آیا, کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ,
آج کا دن بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے, آج کا دن خون خرابے کا دن ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو گلے ملنے کا دن ہے. الیوم یوم المرحمہ, یہ نبی کے اخلاق ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کچھ لوگ, کچھ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور حضرت عائشہ سے سوال کرتے ہیں, آئے مائی عائشہ یہ بتائیے کیف کان خلقہ, اللہ کے نبی کے اخلاق, اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن, نبی کے اخلاق تو قرآن تھے, میرے نبی کا اخلاق یہ تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے سرتاج میرے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں یہ حال تھا, اللہ کے نبی یفلی ثوبہ, اپنے ہاتھوں سے اپنا کپڑا دھو لیتے تھے. اللہ کے نبی کا حال یہ تھا وَيَحْلُبُ شَاتَهُ, اپنی بکری کا دودھ بھی دھو لیتے تھے. آپ اپنے کپڑوں پر پیبند لگا لیتے تھے, اپنی جوتیوں کو صاف کر لیتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں میرے نبی کا حال تو یہ تھا کہ گھر کے کاموں میں بھی ہمارا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. میرے پیارے بھائیوں ایسے اخلاق اپناؤ. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی گھر کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹا لیتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلیکم, آئے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. نبی کے اخلاق اپنے گھر میں کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو, کب مجھ سے خوش ہوتی ہو, میں سمجھ جاتا ہوں جب تم کہتی ہو بلا و رب محمد, اللہ محمد کے رب کی قسم, تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے راضی ہو. اور جب تم یہ کہتی ہو بلا و رب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم, تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی ما اہاجر الا الاسم, اللہ کے حبیب میں صرف آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں, آپ کو نہیں چھوڑتی. یہ حال ہے اللہ کے رسول کا اپنی بیویوں کے ساتھ. اللہ کے رسول ایک سفر میں ہے, حضرت عائشہ نئی نئی شادی ہوئی ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ چلو ایک ریس لگاتے ہیں, عائشہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں, عائشہ چلو ریس لگاتے ہیں. اما عائشہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں, اور اس دوڑ میں اما عائشہ جیت جاتی ہیں اور اللہ کے حبیب ہار جاتے ہیں. حضرت عائشہ جیت کے اللہ کے حبیب ہار گئے. کچھ دن کے بعد پھر ایک سفر کا اتفاق ہوا. اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگاتے ہیں. اس دوڑ میں حضرت عائشہ ہار جاتی ہیں اور اللہ کے حبیب جیت جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے, اس دن تم نے مجھے ہرایا تھا, آج میں نے تمہیں ہرا دیا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے, ہنستے بھی تھے, مسکراتے تھے, ان کا خیال رکھتے تھے. آپ بھی اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے میرے پیارے بھائی, اپنی بیویوں کا خیال رکھیے. کچھ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آئیں, آئے اللہ کے رسول ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں, پیڑتے ہیں. اللہ کے حبیب نے منع کیا صحابہ اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو, اے صحابہ اپنی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ, اپنی بیویوں کو مارو نہیں. صحابہ نے مارنا چھوڑ دیا. کچھ دن کے بعد صحابہ آئے اللہ کے رسول آپ نے کہا بیویوں کو مارنا نہیں, ہم نہیں مار رہے ہیں, لیکن اللہ کے حبیب اب وہ بیویاں ہمیں مار رہی ہیں. اللہ کے حبیب اب وہ ہمیں ڈنڈا دکھا رہی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا مار لینا, تھوڑا سا, اور زیادہ تیز مت مارنا, مار اتنی ہو جیسے مسواک کی ضرب ہو, اس سے سخت ضرب نہ ہو. صحابہ گئے اور پورے مہینے کا ٹیسٹ کھیل دیا, پورے مہینے کی مار کٹائی ایک ہی دن میں کر ڈالی. وہ پھر بیچاری عورتیں دوڑتی دوڑتی آئیں. اللہ کے رسول نے کہا تھا میں اتنی تیز تمہیں مارنے کے لیے نہیں کہا. لوگوں اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو میرے پیارے بھائیوں, میرے نبی کا اخلاق ایسا ہے آپ اپنی بیویوں پر ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں. میرے نبی کا اخلاق میرے پیارے بھائیوں اللہ کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سب سے عمدہ اخلاق اگر کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ,
پانی نہیں ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ ایک عورت گزر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہے۔ اللہ کے نبی اس عورت سے کہتے ہیں میں تمہارے برتن میں اپنی 2 انگلیوں کو داخل کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری اجازت ہے؟ اس عورت نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے حبیب نے، امام کائنات نے اپنی 2 انگلیوں کو برتن میں داخل کیا، اور جیسے ہی برتن میں داخل کیا اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو پی لیتے ہیں، جس کو جیسی ضرورت تھی اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے۔ جب ضرورتیں پوری ہو گئی، وہ پانی بند ہو گیا، وہ عورت جانے لگتی ہے، اس کے برتن سے پانی کم نہیں ہوا، برتن ویسا کا ویسا بھرا ہوا ہے، وہ عورت جا رہی ہے۔ اللہ کے حبیب اس عورت کو روک لیتے ہیں، آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آئے میرے صحابہ، اس عورت نے ہماری اتنی مدد کی ہے، اس کو کچھ اجرت تو دے دو، اس کو کچھ ہدیہ تو دے دو۔ تو جو صحابہ کے پاس تھا دے دیا، کسی نے کھجور دے دیے، کسی نے ستو دے دیا، جو جس کو میسر تھا دے دیا۔ وہ عورت اپنے گھر لے کر کے چلی گئی۔ کچھ سالوں کے بعد جب فتوحات کا وقت آیا، جب ممالک فتح ہونے لگے، گاؤں فتح ہونے لگے، بستیاں فتح ہونے لگی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو خبردار کیا تھا آئے میرے صحابہ، خبردار خبردار، اس عورت کی بستی پر حملہ نہ کرنا۔ وہ عورت جس نے پانی کے لیے ہماری مدد کی تھی، اس کی بستی پر حملہ نہ کرنا۔ صحابہ اس کی بستی پر حملے نہیں کر رہے ہیں، آگے والی بستی پر بھی حملہ ہو رہا ہے، پیچھے والی بستی پر بھی حملہ ہو رہا ہے، ساری بستیوں پر حملہ ہو رہا ہے، مگر اس عورت کی بستی حملے سے محفوظ ہے۔ وہ عورت سمجھ جاتی ہے، سارے بستی کے لوگوں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے آئے میرے گاؤں کے لوگوں، آئے میری بستی کے لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے محمد کے ساتھی ہمارے اوپر حملہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے میں نے ایک مرتبہ محمد کی مدد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مدد کا بدلہ بھی تک محمد چکا رہا ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ الفاظ سنے تو پورا کا پورا گاؤں اسلام لے آتا ہے، پورا کا پورا گاؤں مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کے اخلاق نہیں تو اور کیا ہے، جس نے میرے پیارے بھائیوں دشمنوں کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا۔ یہ نبی کا اخلاق نہیں تو اور کیا ہے۔ نبی کا دشمن سمامہ بن اسال کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ اللہ کے حبیب آئے، کہنے لگے سمامہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم لا منعم۔ آئے محمد میں تمہارا دشمن ہوں، اگر قتل کرنا چاہو تو قتل کر دو، اگر چھوڑنا چاہو تو تمہارا احسان ہوگا۔ آپ چلے جاتے ہیں، وقت پر سمامہ کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے، اس کی ضیافت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، فرمایا سمامہ بتاؤ کیا کیا جائے؟ سمامہ کہتا محمد قتل کرنا چاہو تو میں تمہارا دشمن ہوں، اور اگر چھوڑنا چاہو تو آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے میرے صحابہ، میں سمامہ کو چھوڑ دیتا ہوں، سمامہ کو رہا کر دیتا ہوں۔ جب اس کو چھوڑ دیا گیا، یہ جاتا ہے مدینے کے کنویں سے غسل کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے قدموں میں گر جاتا ہے، اے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے جس نے دشمنوں کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا؟ میرے پیارے بھائیو، یہ نبی کا اخلاق ہے۔ اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے، ہماری اور آپ کی 5ویں ذمہ داری ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے متاثر ہو، آپ کے مذہب سے متاثر ہو، تو اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے۔ ایک واقعہ ہے، علی میاں ندوی صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اتر پردیش کے مظفر نگر کے اندر ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کا نام تھا کاندہلا۔ اس گاؤں کا نام تھا کاندہلا۔ اس گاؤں کے اندر ایک ایسی زمین تھی جو متنازع تھی، ہندو کہتے تھے کہ یہ میری زمین ہے اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ میری زمین ہے۔ برطانیہ حکومت تھی اور کسی بھی فریق کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ مسلمانوں کے پاس، لیکن دونوں دعویٰ کرتے تھے۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین میری ہے اور ہندو کہتے تھے کہ یہ زمین میری ہے۔
जज बड़ा परेशान। जज ने मुसलमानों से कहा, क्या तुम्हारे नजर में कोई ऐसा शख्स है अगर वो जमीन के बारे में गवाही दे और तुम उसकी गवाही मान लो? क्या हमारी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं है। हिंदुओं से कहा, क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा शख्स है अगर वो गवाही दे तो तुम उसकी गवाही को कबूल कर लो? कहा, हाँ, एक चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, मुसलमान हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो जो भी गवाही देंगे हम उनकी गवाही को पूरा कर लेंगे, हम उनकी गवाही को मान लेंगे, हम उनकी गवाही को एक्सेप्ट कर लेंगे। फैसले का दिन आया, हिंदू भी अदालत के अंदर मौजूद है, मुसलमान भी अदालत के अंदर मौजूद है और उस गवाह को बुलाया गया, मुसलमान को बुलाया गया और जज उससे सवाल करता है, ये बताओ, ये जो जमीन है जिसके बारे में मुसलमान कहते हैं मेरी है और हिंदू कहते हैं ये मेरी है, आपको हिंदुओं ने गवाह बनाया है, आप जो भी बात कहेंगे वो सच होगी, आप बताइए ये जमीन हकीकत में किसकी? वो मुसलमान बुजुर्ग कहता है, जज साहब, हकीकत ये है कि ये जमीन मुसलमानों की नहीं है, ये जमीन हिंदुओं की है। ये जमीन मुसलमानों की नहीं है, ये जमीन हिंदुओं की है। उसी वक्त जज ने हिंदुओं के हक में फैसला कर दिया। जब हिंदुओं ने ये देखा कि ये मुसलमान है और इसने हक बात कहा है, सच्ची बात कही है, अगर ये झूठ बोल देता तो ये जमीन मुसलमानों को मिल जाती है, लेकिन इसने सच बोला है, ये इतना पक्का मुसलमान है, इसके मजहब का ये हाल है, क्यों ना